لك ما في بطني۔ اے میرے پروردگار، اے الہ العالمین، جو بھی میرے پیٹ میں حمل ہے، جو بھی یہ بچہ ہوگا، اے میرے اللہ محررہ، میں اس کو اپنی طرف سے آزاد کرتی ہوں۔ یا الہ العالمین، میں اپنے اس بچے کو آپ کی عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ فتقبل منی، یا الہ العالمین، میری طرف سے میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، آپ میری دعا کو سننے والے بھی ہیں۔ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اے میرے اللہ، آپ اس کو جاننے والے بھی ہیں۔ تو حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، فتقبل منی، اے میرے اللہ، اپنی بارگاہ میں میری اس نظر کو قبول فرما لے۔ حضرت مریم کی والدہ تو یوں کہتی ہے کہ اے میرے اللہ، آپ سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ اللہ ہماری سننے والا نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میاں اللہ تو سننے والا بھی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس کو پکارنے والا تو بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ کہتی ہے، فتقبل منی، او میرے اللہ، یہ جو میں نظر مان رہی ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فلما وضعتها، ادھر جب ولادت کا وقت آتا ہے، جب ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بجائے بیٹے کے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب ادھر لڑکی پیدا ہوتی ہے، حضرت مریم کی والدہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، ربی انی وضعتها انثی، اے میرے اللہ، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اے اللہ بیٹا پیدا ہوگا، میرے ذہن میں تو یہ تھا لڑکا پیدا ہوگا جو بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی، جو اس اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے گا، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہے گا۔ باقی واللہ اعلم بما وضعت، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں جو میں نے پیدا کیا، جو بھی میرے ہاں پیدا ہوا، آپ نے لڑکے کی بجائے لڑکی دے دی، اس میں کیا حکمتیں ہیں اے میرے اللہ، آپ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو، لیکن اللہ جل شانہ اپنی حکمتوں کے پیش نظر جو بھی عطا کرتا ہے اس میں بہتری ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی نانی محترمہ کہتی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اے میرے اللہ جو میں نے جنا، جو میں نے پیدا کیا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، آپ نے لڑکے کی بجائے مجھے لڑکی دے دی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میرے ذہن کے مطابق تو یہ ہے
کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ لڑکے کی طرح نہیں خدمت کر سکتی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوا کرتا. میرے ذہن میں تو یہ تھا لڑکا پیدا ہوگا جو بیت المقدس کی خدمت اچھی طرح سے کرے گا، وہ بہترین خدمت کر سکتا ہے. عورتیں بعض دفعہ جو ہے وہ خدمت کرنے سے ان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اے میرے اللہ، میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. آپ نے مجھے جو عطا کیا میں کسی کو آپ کی بارگاہ کے لیے وقف کرتی ہوں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اے میرے اللہ میں اس کا نام مریم تجویز کرتی ہوں، اس کا نام بھی میں رکھتی ہوں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے میرے پروردگار، میں اپنی اس بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کے آنے والی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. شیطان مردود کی عملوں سے ان کی حفاظت فرمانا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب بیٹا پیدا ہو، جب بیٹی پیدا ہو، جو بھی پیدا ہو، اللہ کی اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں، لہذا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. وہ لڑکا دے، وہ لڑکی دے، اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی رہیں. اللہ نے جو عطا کر دیا وہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. اسی کے اندر بہتری ہوگی ہمارے لیے. پھر حضرت مریم کا نام بھی ان کی والدہ محترمہ نے رکھا. تو پتہ چلا کہ بچے کا نام رکھنے کا ماں کو بھی حق حاصل ہے. ماں بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے. اس بیچاری کی رائے کو بھی پوچھ لینا چاہیے، اس کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے کہ نہیں ہے. تو ماں اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے. نمبر 2 پر پیدا ہونے کے بعد، نام رکھنے کے بعد اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کوکھ میں انگلیاں مارا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، رویا کرتا ہے. تو ان کی والدہ محترمہ نے شروع سے دعا کر ڈالی کہ اے الہ العالمین، میں اس کو شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اے اللہ، اس میری بچی کو، اس کے آگے آنے والی نسل کو شیطان کے حملوں سے، اس کے مساوس سے محفوظ فرمانا. آج ہم نے کبھی ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہ سمجھی. اولاد دینے والا اللہ، اولاد کو صحت مند بنانے والا اللہ، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں. حضرت مریم کی والدہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، او میاں ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی کہ اے میرے اللہ، میں ان کو آپ کی پناہ میں دیا کرتی ہوں. اے اللہ، ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. شیطانی اثرات سے محفوظ فرمانا، شیطانی اثرات سے ان کی حفاظت فرما. تو یہ ہمیں بتا دیا
کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے.